سوچ دیکھیے، بچہ تنگ ہو جاتا ہے، بچہ ماں باپ کے لیے یہ ضرور گزارش کرتا ہے، لیکن ماں باپ کیسا ہی بچہ کیوں نہ ہو، میں تو اپنی زندگی میں سفر کرتا ہوں، میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، اور ایک بچہ تو بلیک بن کے اندر قاری صاحب اور ہم لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں، کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک دو بار ہم لوگوں نے جا کر دیکھا ہے، ہمارے بہت قریبی دوست صاحبزادے ہیں، لیکن کبھی ان کے والد نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں اللہ اسے ایمان سے اٹھا لے، نہیں، حضرت آئیے دعا کر دیجئے شاید شفا ہو جائے، شاید شفا ہو جائے۔ لیکن بچہ باپ بیمار ہو اور ایسی پوزیشن میں ہو تو یہ کہتا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے باپ کا ایمان پر خاتمہ اٹھا لے، میرے باپ کو جلدی سے وہ ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ فرق ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اس دعا کو تو ذرا سمجھو، رحمت، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو، کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ اور یہ سن لو، جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کی دعا کرے، رحمت کی دعا کرے، اللہ اس بندے پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ پتہ چلا یہ رحمت والے عاشرے کے اندر ہمیں اللہ سے رحمت کی بھیک اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی رحمت کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو اللہ عز و جل ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اور تراویح کے اندر توجہ کے ساتھ پورا قرآن سنیں، انشاءاللہ العظیم اس پر بھی اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ ایک اور چیز، کچھ لوگ بڑے عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پاپ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کریں تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے نا اللہ ہم پر عذاب نازل کرے، معاذ اللہ۔ ایسے بھی لوگ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا، جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو دین کی دعوت دیے، نیکی کی دعوت دیے، اللہ کی طرف انہیں بلایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات معاذ اللہ نہیں مانتے ہیں، اپنے رب سے کہیے جلدی سے ہم پر عذاب نازل کرے، اپنے رب سے کہیے۔ تو اب دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنات، برائی کے طلب کرنے میں جلدی کیوں کرتے ہو نیکی سے پہلے؟ یعنی عذاب مانگنے کے اندر جلدی کیوں کرتے ہو؟ نیکی سے پہلے نیکی کر لو نا، پہلے نیکی تو نہیں کرتے بلکہ عذاب میں جلدی مانگ رہے ہو۔ اب وہ نیکی کیا ہے؟ لولا تستغفرون اللہ، یعنی نیکی میں جلدی کرو مطلب جلدی سے معافی مانگو۔ لیکن اب آپ دیکھیں، لولا تستغفرون اللہ، اگر تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پتہ چلا اگر کوئی اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے اندر اللہ سے مغفرت چاہو
اور مغفرت چاہنے پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگو, اپنے والدین کے اوپر رحم و کرم کی بھیک مانگو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, قرآن سنو, غور سے سنو. یہ سارے وہ کام ہیں کہ ان کاموں کے کرنے پر اللہ عز و جل رحمتوں کا حقدار بھی بنا دیتا ہے اور رحمتوں سے مالا مال بھی فرما دیتا ہے. بس ایک آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں. وہ بھی رحم و کرم سے متعلق ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کی, یہ برکت والی کتاب ہے, اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو. جب اس کی پیروی کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل بھی کر سکیں. یوں تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں, کیا گنہگار و پرہیزگار ہر ایک کے اوپر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں, لیکن محسوس وہی کرتا ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے اور جس کا لگاؤ اپنے رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کر لوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ یہ ماہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے تو تم تمنا کرو گے کہ 6 مہینے رمضان رہے. اور یہاں کیا حال ہے یار, اب تو 1 مہینہ بھوکا رہنا پڑے گا, جلدی سے رخصت ہو تو کھائیں پیئیں الا ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اس میں اترنے والی برکتوں کو دیکھ سکیں, ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں کہ اس میں اترنے والی رحمتوں کو دیکھ سکیں. جس مہینے کا انتخاب اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کے لیے کیا اور جس مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہو, تو ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہوگا. لیکن افسوس, 100,000 افسوس, ہماری زندگی غفلتوں میں گزرتی ہے اور ہم گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی رحمت کے حصول کے سلسلے میں جد و جہد کرو, رحمت پانے کے لیے کوشش کرو, اور دعا کی جب کوئی کثرت کرتا ہے بہت دعا کریں. اس ماہ مبارک میں خوب دعا کریں, جی بھر کر کے دعا کریں, اور دعا میں قطعی طور پر ہچکچائیں بھی نہیں اور دعائیں مختصر بھی نہیں, خوب جی بھر کر اپنے رب سے مانگیں. میرا پروردگار مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے اور مانگنے والے کو ضرور عطا فرماتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں دعا کی بھی کثرت کریں, اس ماہ مبارک میں خیرات و صدقات کی بھی کثرت کریں. معن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, وہ بھی رحمت سے متعلق ہے, اور وہ یہ ہے ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء. جو زمین والوں پر مہربانی کرتا ہے آسمان کا خالق اس پر مہربانی کرتا ہے. پتا چلا زمین والوں پر اس ماہ مبارک میں رحمت مہربانی کرتے چلے جاؤ, زمین والوں پر ہم مہربان ہوں گے, آسمان کا خالق انشاءاللہ ہم پر مہربان ہوگا. تو اس کی مہربانی کو پانے کے لیے زمین والوں پر مہربانی کرنا ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ سخی, اعلان نبوت سے پہلے بھی سخی تھے, اعلان نبوت کے بعد بھی سخی, اور آج بھی سخی ہی ہے. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
اور پھر سخاوت کے بارے میں اعلی حضرت ہی کا حق ہے یہ کہنا، اس لیے کہ انہوں نے بہت کچھ پایا تھا، تعلق بہت اسٹرانگ تھا نا، تو بہت پایا تھا، انہوں نے بہت پایا تھا، تو کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، یعنی حضور سے قطرہ مانگو تو دریا عطا فرما دیتے، اس لیے کہ ایسے سخی ہیں کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں میرے استاد گرامی کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا تھا، اور امت کے حال پر گفتگو چل رہی تھی، کاروبار سب کے بند، گھر میں راشن پانی کا، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی پوزیشن ایسی تھی کہ مہینے میں ان کی دکان کا کرایہ 1.5-2 لاکھ روپیہ آتا تھا، لیکن دکانیں بند، کرایہ نہیں آ رہا ہے، گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے۔ تو میں ایک روز بیٹھا تھا اور میں نے بیٹھے ہوئے حضرت سے عرض کیا کہ حضور کیا ہوگا لوگوں کا، بڑی عجیب سچویشن ہے۔ تو کہا تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا؟ میں نے کہا حضرت پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کو، کہ میں کیا اور میرا پڑھنا کیا؟ کہا اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ جب ایسے سخی ہمیں ملے ہیں جو لٹاتے ہی ہیں اور ان کے پاس خزانہ موجود ہے، تو پھر تمہیں بے قرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت تو اپنے غلاموں کی بھوک دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بہت سخی، لیکن ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں حضور کی سخاوت کا حال یہ ہوتا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ حضور سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ اور ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ سخاوت بھی کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں۔ 2 سنتیں بتا دوں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ 2 سنتیں پڑھی، جسے یاد رکھیے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ کم بات کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا سلسلہ اور بھی کم ہو جایا، تو یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں لوگوں سے زیادہ میل ملاپ رکھتے ہی نہیں، کم سے کم ملاقات، بس وہ نماز میں ہو جاتی، باقی زیادہ میل ملاپ جیسا کہ ہم لوگ چل ہوٹل پہ ملیں گے، نہ چل ہوٹل میں ملیں گے، نہ چل ادھر ملیں گے، نہ، اس لیے کہ جہاں ملے وہاں خرافات، فضول باتیں، ادھر کی ادھر کی باتیں، ٹائم ضائع ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کے اس پہلے عشرے میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، دعائیں کثرت سے کریں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف سنیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اسی کے ساتھ دعا کثرت سے کریں، اسی کے ساتھ زمین والوں پر مہربانی کریں، اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحم و کرم کی بھیک مانگیں۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ اگر ہم اس عشرے کے اندر یہ کام کریں گے تب بھی اللہ رحمت کے دریا ہم پر بہا دے گا، اور جب بھی کریں گے تب بھی اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔